اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، لا یعنی سے بچنا، جو لا یعنی سے بچ گیا وہ بچ گیا، جو لا یعنی میں پھنس گیا وہ پھنس گیا۔ اور لا یعنی کا ذریعہ راستہ اکثر و بیشتر زبان ہے، جس نے زبان کا صحیح استعمال کیا وہ کامیاب والوں میں ہے، اور جس نے زبان کا غلط استعمال کر لیا یقینی وہ خسارہ والوں میں ہے۔ دنیا داری میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں یہی زبان ہے جو بات کھلاتی ہے اور یہی زبان لات کھلاتی ہے، تو آخرت میں بھی یہ اس زبان کی وجہ سے جب لوگ اچھی بات کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور آخرت میں یہ زبان جب ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ تو اسی کے متعلق یہ احادیث شریفہ سے ہم سب مستفیض ہوتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈر، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، تقوی، میں اللہ تعالی کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے
جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ارشاد فرمائے، جس میں غلام کا آزاد کرنا، قرضدار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرانا، اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کو دینا۔ جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کو دینا تھا، دوسرے کو دینا تھا، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بتلائے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ حضرت اسود بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے عرض کیا اگر میرا ہاتھ ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی ہاتھ تو میرے قابو میں رہ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اگر میری زبان ہی قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی زبان تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا تو پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو۔ حضرت اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، سارے اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ زبان کی کوئی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ ہم اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیں۔ اگر
اپنی حفاظت چاہتے ہیں، زبان کی حفاظت لازم ہے۔ اگر زبان کی حفاظت نہ ہوئی تو اپنی حفاظت جاتی رہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔